ان کا سوال ہے سلیمان الرحیلی، محمد صالح المنجد، ان سے علم لینا کیسا ہے؟ کیونکہ ایک شخص یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے علم لینے سے روکا گیا ہے، اور وہ شخص اس بات کو حجت بنا رہے ہیں کہ سلفیت میں خرابی ہے، کیونکہ یہ سب سلفی تھے۔ سلیمان رحیلی سے علم نہ لینے کی وجہ ایک یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے محمد بن ہادی المدخلی کی تعریف کی ہے۔ یہ سب فضول کے شوشے ہیں، فضول کے شبہات ہیں جو چھیڑے جا رہے ہیں۔ ہماری بنیاد جو ہے علماء کے سلسلے میں، علماء کو سمجھنے کی یا علماء سے استفادہ کرنے کی، وہ بنیاد منہج سلف ہے۔ شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ اس وقت عالم اسلام کے بڑے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان سے علم لینا یقیناً ہمارے لیے خیر کا باعث ہے، ہمارے لیے خیر کا باعث ہے، بھلائی کا باعث ہے۔ شیخ سلیمان الرحیلی نے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے علم لینا صحیح نہیں ہے کیونکہ انہوں نے محمد بن ہادی المدخلی کی تعریف کی ہے، تو محمد بن ہادی المدخلی کی تعریف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ علماء اہل سنت والجماعت اور منہج سلف کو صحیح انداز سے سمجھنے اور جرأت مندانہ طریقے سے منہج کا دفاع کرنے میں محمد ہادی مدخلی کا ایک مقام ہے، تو شیخ سلیمان رحیلی ان کی تعریف نہیں کریں گے تو کیا برائی کریں گے؟ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے شوشے علماء کے بارے میں چھوڑ کر کے علماء سے بدظنی پیدا کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے جو ہمارے بعض نوجوان کر رہے ہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے یہاں پر محمد صالح المنجد کا رحمہ اللہ کا، تو ان کے یہاں کچھ منہجی خلل تھا، کچھ چیزیں ایسی تھیں جس میں انہوں نے اخوان المسلمین اور اس طرح کے لوگوں کی پیروی کی ہے۔ یہ در حقیقت سعودی نہیں تھے، یہ غالباً سیریا کے تھے یا کہاں کے تھے، تو کچھ منہجی خلل ان کے ہاں موجود ہے، ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ان کے بارے میں سوال کا جواب آ چکا ہے، لہٰذا ان کے جو فقہی مسائل کی اسلام Q&A کوشچن آنسر سوال و جواب جو ان کی ویب سائٹ ہے، اس پر فقہی مسائل تو کافی حد تک ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ورنہ بہت سارے مسائل میں ان سے منہجی اور اعتقادی اختلاف اور کبار علماء نے کیا ہے، بڑے علماء نے کیا ہے۔ لہٰذا اس اختلاف کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ ان سے ہر آدمی جڑ کر کے علم حاصل نہ کرے، لیکن شیخ سلیمان رحیلی کا ایک مقام ہے، اور اس طرح کی باتیں علماء سلف کے بارے میں، ان کے آپسی معمولی اختلافات کے بارے میں اس کو بنیاد بنا کر کے ان کے بارے میں بدظنی پیدا کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ آخرت میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔